بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ جسے سورہ میثاق بھی کہتے ہیں، اس کے آخری حصے میں ہم آ گئے ہیں، سورہ اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے کی جو 2 نشستیں ہیں اس میں سورہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی، کچھ سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ سوال پوچھا تھا کہ جی شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ نے بتا دیا ہے رجزم من عمل الشیطان، غلیظ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ وہ کرے گا تمہارے ساتھ کہ تمہاری جڑیں کھوکھلے کے رکھ دے گا، آپس میں تمہاری دشمنیاں کروا دے گا، بغض کروا دے گا۔ ہم نے بات کی تھی یہ معاشرتی سطح پہ الگ اور گھریلو سطح پہ قبیح ترین، قبیح کا لفظ ہے نا، غلیظ ترین برائیوں کا شاخسانہ ہے یہ جوا اور شراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکتے ہو پھر اس سے رکنا ہے، یہ رجزم من عمل الشیطان ہے۔ پھر پوچھا تھا کہ جی یہ احرام کی حالت میں خشکی کا جانور تو حرام ہے، کیا سمندر کے جانور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہہ رہے وہ تم کر سکتے ہو، اس کی وجوہات ہم نے معلوم کر لی تھی۔ سمندر کا شکار ہو سکتا ہے اور وہ تم زیادہ راہ کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ تم پہ احرام کی حالت میں زمین کا شکار تم پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یہ بات دوبارہ آ گئی، اللہ کا تقوی اختیار کر کے رکھو، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے جعل کہتے ہیں جس کو بنانا، کوئی نشانی مقرر کرنا ہے۔ جعل لہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، یہ جو کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کا گھر، یہ جو اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ تعالیٰ بنا دیا؟ ایک تو اس کو حرمت والا بنا دیا، قیام للناس، یہ لوگوں کے قیام کا سبب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی صحیح معنوں میں دین ابراہیم ہے، اللہ کے گھر سے جو دیواریں بلند کی گئی، یہاں سے پہلا قبلہ بنا، اللہ کا گھر بنا۔ پوری دنیا اس وقت اس قبلہ رخ ہو کر قیام کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں دین کے قائم کرنے کا سبب بھی اللہ نے اسی کو بنایا۔ یہ وہ سینٹر ہے، ہمارا مرکز ہے۔ دنیا میں جانے کتنی لاکھوں مسجدیں بنی ہیں، سب کی سامنے کی دیوار پرپینڈیکولر کس کے؟ اس قبلے کے۔ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، اجتماعی نماز پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا رخ کہاں پر کر رہے ہیں؟ اس قبلے کی جانب۔ کیسا دین کو قائم کیا، ایک مرکز میں سے اٹھایا اور کیسا پھیلا دیا دین ابراہیم کو۔ پھر اس کی وجہ سے مرکز ہم سب الائنمنٹ محسوس کرتے ہیں، پوری دنیا کا ہر مسلمان الائنمنٹ کیسے محسوس کرتا ہے؟ اللہ کے اس گھر کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، یہ لوگوں کے قیام کی جگہ ہوتی ہے۔ والشہر الحرام، اور جتنے بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہدی کے جانور ہیں اور جو پٹا، جو نظر کے جانور ہیں، جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں کہ نہ ان سے کوئی کام لیا جائے گا، نہ ان کو استعمال کیا جائے گا، ان کو اللہ کے گھر پہنچ کر ان کی قربانی ہی دی جائے گی، نظر کے جانور ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، حرمت والا قرار دیا ہے، ان کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ ذالک، یہ کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اس لیے لتعلموا، تاکہ تم جانو، لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، تاکہ تم جانو اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ سماوات اور ارض میں ہے، اور ہر چیز پر کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو کس کے علم میں آ جائے گا؟ اللہ کے علم میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ سورت وعدوں سے شروع ہوئی تھی، اوفوا بالعقود، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کی، اپنے کانٹریکٹس کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ وعدے جس سے بھی کیے جائیں، سب سے پہلا وعدہ تو اللہ سے کر رکھا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، جب اختتام پہ سورت شروع کی ہے، اختتام میں دوبارہ بتایا کہ جب قسمیں کھا لو، وعدے کر لو، ایک دوسرے سے ایفا کر لو تو اس کو توڑنا نہیں ہے، سچی قسم کا کفارہ تک بتایا آخر میں دوبارہ آ کے۔ تو بتایا جا رہا ہے اتنی پاسداری، اللہ کی قائم کی بھی حدود ہے، یہ حرمت والا گھر، یہ حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے جانور، لہذا ان کی خلاف ورزی کرو گے کسی کو پتہ نہ چلے، کس کو پتہ چل جائے گا؟ اللہ کو۔ یہ سبق دینا مقصود ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں آئے گا، ان اللہ بکل شیء علیم، ایسی علیم ذات ہے وہ، ایسی مکمل طور پہ علم کا احاطہ رکھنے والی ذات ہے۔ اعلموا، جان رکھو، ان اللہ، یہ پٹے ہیں نا، یہ جو آ رہا ہے پیچھے، نہیں جن پہ دراصل جو ہم عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، یہ نظر کی تکمیل کرنے جاتے ہیں، یہ عبادت کی پوری یہ کیا عبادت ہے؟ جان کی نظر پیش کر دینا۔ ہر عمرے پہ جانے والا اور حج پہ جانے والا کرنے کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ میری جان حاضر آپ کی خدمت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہماری جان تو نہیں چاہیے اس کو، وہ ہماری جان لینے کے در پہ تو نہیں، اس نے تو اپنے نبی کی بیٹی کی جان بھی نہیں لی۔ تو کیا اس پوری عبادت کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کر کے ایک عبادت بنا دی گئی کہ میں کمٹ تو کر رہا ہوں، اس میں سے آپ سمبولکلی انیکٹ کرتے ہیں جا کے، یعنی کہ اس تمثیل کا حصہ بن جاتے ہیں ہم جا کے، کہ دیکھیں میں آ گیا کفن پہن کر،
یہ کیا کرنا ہے آپ اپنی نظر کیا پوری کرنا ہے؟ میں اللہ کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دوں. یہ وہ نظر نیاز نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ اس نظر بائی دا وے یہ اس نظر نیاز کی بات نہیں ہو رہی. یہ نظر کی عبادت ہے کہ میں نے کمٹ کر لیا تو پورا کر کے چھوڑوں گا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوری زندگی کے لیے عہد باندھ لیا اللہ سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو گھر بیٹھ کے بول دیا ہم نے. یہ تو جہاں جہاں جو پیدا ہوا ہے. پھر جب حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ زندگی میں ایک دفعہ حج کیوں کروایا آپ سے؟ اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے کیوں کر کے آ رہا ہے؟ وہ یہی عہد اللہ کے ہاتھ میں ایز اف اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس تمثیل کا حصہ بن کر آتا ہے, ان جگہوں پہ پہنچ کے جہاں سے دین کی بنیاد اٹھی ہے. وہاں جا کے اعلان کر دیتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں نے ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا, میں شیطان کے ساتھ نہیں. اس حد تک کہ میں کفن باندھ کر آ گیا ہوں, اس حد تک اگر مجھے جان دینی پڑے اس عہد کو نبھانے کے لیے میں دے دوں گا. وہ اس کی مہربانی, اس نے جانور کی قربانی ہم سے طلب کر لی بجائے اس کی ہماری گردنیں کٹوا دیتا وہ. تو دراصل یہ عبادت کا پورا جو مغز ہے وہ ہے اپنی جان کی نظر پیش کر دینا اللہ کے لیے. تو وہ کہ ظاہر ہے جانوروں کی نظر پیش کی جا رہی تھی, ہم بھی ہے سیم جانور قربانی والا. جی 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 باندھ دیا. اب جب مخصوص کر دیا, ہاں نہیں وہ نہیں اس کی, یہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کے گھر جا کے قربان کرنے والا جانور ہے بس. اب جب یہ باندھ دیا گیا تو یہ دیکھیں راستہ کتنا چلنا پڑے گا. اب تو وہاں پہنچ رہے ہیں جہاز سے اور جانور وہیں موجود ہیں. آپ نے پرچی کٹوائی یا آپ نے آگے بڑے ہمت دکھائی, جا کے جانور قربان کر دیا, آپ خود پہنچ گئے. لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ یمن سے لوگ نکل رہے ہیں, بحرین سے لوگ نکل رہے ہیں, دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, حجاز کی سرزمین سے لوگ آ رہے ہیں, میں جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس جانور پہ اگر پٹا باندھ دیا, اس قبیلے کا کوئی شخص بھی نہ رات کے بعد نہ دن کے بعد بھوک لگے تو نہ ملے, اس جانور کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب اس جانور کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی کہ جس کا جانور اس نے نظر میں دے دیا کہ اللہ کے گھر تک پہنچاؤں گا اس کو, یہ ہدی وہاں کے لیے ہے. تو اب یہ اللہ کا شعیرہ بن گیا, اللہ کی نشانی قرار دی گئی. نہ حرام مہینے کی خلاف ورزی, نہ اس جانور کی خلاف ورزی, نہ اس کو کمٹ کر دینے کے بعد خلاف ورزی, نہ اللہ کے گھر کی خلاف ورزی. بات یہ ہے, اس کو قلائد کہتے ہیں. اس کی بات ہو رہی ہے. ہرگز اس سے اس کا واسطہ نہیں ہے جو نظر نیاز ہم نے اللہ معاف کرے خود بدعت کے طور پہ پیدا کر رکھی ہے, اس کے لیے ہم جو کرتے ہیں یا اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. جان رکھو اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے اور وہ معاف اور درگزر کرنے والا بھی, بخشنے والا بھی. یہ دونوں بالکل کانٹراڈکٹری نہیں ہیں باتیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہے کہ عذاب دینے والا, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی سب سے بڑی شکل ہے کہ جب وہ انصاف کو قائم کر دے گا. کیونکہ ہمارا دل گواہی دے گا. ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ کائنڈنس کا, رحم دلی کا مطلب یہ ہے کہ بچی کے قاتل کو جنت میں بھیج دیا جائے. یہ رحم دلی نہیں ہے, یہ صفاکی ہے, صفاکی. اس دنیا میں اگر کوئی جج یہ فیصلے کرے اس نے سر عام ڈاکہ ڈالا ہے, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, اس گھر کو اجاڑ دیا ہے, لوگوں کو قتل کر دیا ہے, لیکن میں بہت رحم دل جج ہوں, میں اس کو معاف کر رہا ہوں, اس کو صفاک کہا جاتا ہے. یہ رحم دلی نہیں ہے. اس کی رحم دلی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ہر چیز بتا دی, تم یہ کرنا یہ مت کرنا. اس کی رحم دلی وہاں پر آئے گی اور ابھی اس نے دنیا میں بتائی تو معافی مانگو, میں شرک تک معاف کر دوں گا موت سے پہلے. یہ رحم دلی ہے. وہاں تو اس کی رحم دلی یہ ہے کہ وہ انصاف کو قائم کر دے اپنے, تاکہ جو مظلوم ہے وہ پکار اٹھے, یا اللہ وہ زندگی تو ایک پل بھر میں ختم ہو گئی, ان مظالم کا ایسا شاندار بدلہ جو مجھے مل رہا ہے, جو میں نے سہے ہیں, واقعتاً آپ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. آپ صرف رحمان نہیں ہیں, آپ رحیم ذات ہیں. آپ کی رحمت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہے صحیح معنوں میں تو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے جو اس کے مستحق ہوں گے ظاہر ہے, اور وہ معاف اور درگزر کرنے والا بھی ہے جو بھی معافی مانگے. ما علی الرسول الا البلاغ. رسول کی ذمہ داری تو سوائے پہنچا دینے کے کچھ بھی نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر. داروغہ نہیں ہمارا رسول, اس کا کام پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم دکھاتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. کتمہ چھپانے کو کہتے ہیں. جو کچھ تم دکھاتے ہو اور چھپاتے ہو, اگر تم منافقت کرو گے, سامنے ہاں میں ہاں ملا دو گے رسول کی, اندر دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہے, دکھانے کے ہو صرف, تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ سے چھپ جائے گا. اللہ کو سب پتہ ہے. قل, اعلان کیجئے, کہہ دیجئے, برملا, لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. کیا شاندار آیت ہے اور کیا شاندار ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. دیکھیں میں بتایا کہ یہ برابر ہی نہیں ہو سکتے ناپاک اور طیب چیزیں, کسی بھی چیز کی ہو, وہ علم ہو, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وہ رہنے برتنے کی چیزیں ہوں, وہ لائف اسٹائل ہو, وہ کچھ بھی ہو, ناپاک اور پاک, ناپاک اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, ولو اعجبک, چاہے آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ جائے, کثرت الخبیث, خبائث کا, ناپاکی کا, غلط چیز کا زیادہ ہونا.
فاتقوا اللہ، ہر اللہ کا تقوی اختیار کر کے رکھو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا شاندار ایک ایک لفظ موتی کی طرح استعمال کیا قرآن نے۔ فلاح پانی ہے، فلاح 8 گھنٹے کی کامیابی تھوڑی ہے، فلاح اس پلک جھپکتے زندگی گزر جانے والی زندگی کی کامیابی فلاح کہلا سکتی ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس فلاح کے پیچھے جائے، عقل مند وہ ہے جو اس فلاح کے پیچھے جائے۔ کثرت ہے طیبات کی، کثرت اچھی ہے، اگر بے تحاشا طیب میسر ہے، موجود ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے اسے نہیں روکا، لیکن کثرت اگر ناپاک چیزوں کی ہے تو اس سے کم پاک چیزیں زیادہ بہتر ہیں۔ طیبات کم کیوں نہ ہو، وہ زیادہ اللہ کو وہی چاہیے، اللہ کو اسے، یعنی کہ خبائث میں، ناپاکی میں کثرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں اللہ کے پاس۔ یہ نہیں کہ بنگلے 10 ہوں بھلے جیسے بھی آئیں، گاڑیاں 100 ہوں بھلے جیسے بھی آئیں، بینک بیلنس بے تحاشا ہو بھلے جیسے بھی آئے، خوراک من پسند ہو بھلے کیسی بھی ہو، یہ نہیں ہے چاہیے۔ یہ نہیں زندگی کا مطمع نظر بنانا، یہ نہیں بنانا لائف اسٹائل کہ دیکھو کتنا ہے، یہ کتنا طیب بھی ہے۔ اگر یہ ناپاک ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو فلاح پھر نہیں مل سکتی۔ عقل مند وہ ہے کہ اگر طیبات کے لیے کوشش کر سکتا ہے، مل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، عقل مند ہے، طیبات کے لیے محنت کر رہا ہے، آخرت کو دھن میں رکھ کے محنت ہوئی طیبات کی۔ لیکن بڑی بے وقوفی ہو جائے گی کہ مل تو سب کو جائے، بے شک خبیث ہو، ناپاک ہو، کیونکہ پھر یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، فلاح ہاتھ سے جاتی رہے گی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ ذرا سی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے فلاح کامیابی ہاتھ سے چلی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں کتنی ہی شاندار آیت ہے، اور بس قربان جائیے میں، ہم کئی دفعہ سلائڈ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی شریعت کیا ہے، اس کا علم القرآن میں، اس کا عمل سنہ میں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا میں کئی دو سلائڈ دکھا چکا ہوں، ایک لائن آتی ہے، اس کے نیچے آتی ہے ہمارے پاس ہم کتنے خوش قسمت ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس آ گیا، کیا کیا روشنی نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمیں اس سے۔ وہ ظاہر معرک کے دیکھنے کی چیز ہے کہ قرآن کی نظائر میں اس حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن کے نظائر میں سنت کے نظائر میں حدیث کو کیسے سمجھنا ہے۔ پھر لوگ لا محالہ انسان کا علم چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں ان کا جواب تلاش کرتا ہے، فقہ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ فقہ۔ یہ سوال انسانوں سے پوچھے جاتے ہیں، ان کے جواب اگر قرآن سے براہ راست مل رہے ہوں، عملی جواب سنت سے براہ راست مل رہے ہوں، یہ شریعت کے جواب ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ براہ راست نہ مل رہے ہوں، سوال پوچھا جائے اور جواب دیا جائے، اس پہ پوری دنیا کیوں کہ مل کے متفق کیوں نہ ہو جائے، یہ فقہ رہے گا، یہ شریعت نہیں بن جائے گی اللہ کی۔ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیونکہ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی تو کتنے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں ہم۔ اس نے اتنی سی شریعت دی ہے، اتنی سی، تاکہ اس کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے۔ یہ اتنی آسان ہے، اتنی سیدھی ہے، اتنی سچی اور سادی ہے، ہر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے، آسانی سے عمل پیرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، تم سوال کرنا، تم سوال نہ کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے لیے۔ کوئی جواب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ سوال تم نبی سے پوچھو گے تو وہ جواب دے دیں گے، وہ جواب کہاں کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، پھر وہ شریعت بن جائے گی۔ پھر سوال پوچھنے کے بعد جب جواب دے دیا جائے گا، جواب سے تم دائیں بائیں نہیں ہو سکو گے۔ یہ تعالیٰ دیکھیں کیا بتا رہا ہے ہمیں، کس قرآن میں رکھ کے کس جگہ سمجھائی جا رہی ہے بات، جہاں پر عہد و پیمان کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہاں بتایا جا رہا ہے اگر ہم نے جواب دے دیا تو عہد کا حصہ بن جائے گا۔ ہم سے جواب نہ مانگو، جو بتا رہے ہیں وہ سن لو، سیدھا سادہ ہے، آسان ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم نے پوچھ لیا، انہا حین ينزل القرآن، جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب آ جائے گا، وحی کے اندر آ جائے گا، تو کیا بن جائے گی؟ شریعت بن جائے گی۔ ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، تو پھر وہ تم پہ ظاہر کر دیا جائے گا، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تم سے بہت درگزر سے کام لے رہا ہے۔ واللہ غفور حلیم، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اس کے لیے جواب دینا کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ زیادہ تر باتیں تم اس لیے نہیں بتا رہا کہ اگر اس نے جواب دے دیا تو بس یہ شریعت کا بریکٹ لگ جائے گا ان پر، پھر تمہیں کوئی کنسیشن نہیں ملے گا، کسی بات کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو تمہیں اللہ نے بہت سے معاملوں میں کیا ہے، چلو اپنے اطمینان پہ کام کر لو، زیادہ سختی مت برتو، وہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اگر جواب اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو جان رکھیے شریعت کی آیتیں 6500 کے قرآن میں صرف 535، کوئی 550 کہتا ہے، بس 6500 آیتوں والے قرآن میں صرف 535 سے
کوئی 50 گن لیتا ہے, یہ کرتا ہے بس. باقی تو ساری کی 6000 آیتیں اس نے ایمان, اخلاقیات, کردار اور قرآن کو سمجھانے والی آیتیں رکھی ہیں. اتنی کم کر کے دی ہیں, کیونکہ جو کچھ اس نے بتایا وہ تو اب کرنا ہی کرنا ہے تا قیامت. لیکن جب سوال پوچھتے ہیں اور ظاہر علم والے جواب دیتے ہیں اور جواب پہ کتابیں مرتب ہو جاتی ہیں اور کتابوں پہ لوگ اکٹھا ہونے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری کتابیں, وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں, اب یہ فقہ شریعت کی شکل بننا شروع ہو جاتا ہے, ایز اف کہ بڑوں کا کہا بھی شریعت ہی ہو. یہ بالکل 100% سر آنکھوں پہ رکھیں, ادب سے اس کا جائزہ لیں, سنیں, لیکن اگر اس کو اللہ کی شریعت کے برابر قرار دیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا شریعت کیا ہے اور فقہ کیا ہے. ان کو الگ الگ رہنا چاہیے, الگ الگ بیان ہونا چاہیے, تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ شریعت تو سب کے لیے ایک جیسی ہے, فقہ نیچے الگ الگ ہی ہوگا, تھوڑے بہت کی گنجائش رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا فقہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زیادہ تر سوال نہ پوچھو. ہوا کیا اس لیے نہ پوچھو, قد سالہا قوم من قبلکم, تم سے پہلی قوموں نے کافی سوال پوچھے, پھر دیکھو کیا ہوا, دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے. سوال پوچھ کے فقہ مرتب کیا, کوئی بات نہیں, جب اس پر ڈٹ گئے کہ فقہ بھی یہی چلے گا, میرا فقہ ٹھیک سب کا فقہ خراب, تو نتیجہ کیا نکلا, قد سالہا قوم من قبلکم, تم سے پہلی قوموں نے بڑے بڑے سوال پوچھے, ثم اصبحوا بہا, جب کیا ہوا ان کو جواب مل گئے, وہ پھر بھی گئے ان سے, اصبحوا بہا کافرین, پھر انکار بھی کر بیٹھے اس کا. جب اللہ سے سوال پوچھ لیا, اس نے جواب دے دیا, اب انکار تو نہیں ہو سکتا. تو بہتر تھا کہ نہ پوچھتے. مثال کیا ہے اس کی قرآن میں سب سے بڑی, سورہ بقرہ میں, بقرہ نام اس لیے اس گائے کا کہ کہا تھا ایک گائے قربان کر دو, وہ کوئی بھی گائے پکڑتے قربان کرتے قربانی پوری, کوئی بھی پکڑتے قربان کرتے حکم پورا ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کی ہو, انہوں نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان, انہوں نے کہا ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, رنگ ایسا ہو کہ بالکل سنہرا چمکتا ہوا ہو اور جو نظر ڈالے اس کی نظر اس پر ٹھہر جائے, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو دل مولے. آج بھی سمجھ میں آیا, مزید بتائیے گائے ایسی ہو جب کبھی نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو, نہ زمین پہ اسے پانی دیا گیا ہو, نہ سینچا گیا ہو. اچھا اب ہمیں پتہ چلا, تو ہر سوال پوچھتے گئے اور پھنستے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے, فقہ میں پھر پھنستے چلے گئے, کیونکہ یہ فقہ نہیں تھا, صرف اللہ کی طرف سے آ رہا تھا, پھر تو دائیں بائیں ہو نہیں سکتے تھے. تو مثال بھی دے رکھی ہے, بتا بھی رہا ہے, اتنی بال کی کھال نکالنے والا مزاج کیوں بنایا ہے. ایک انگلی ادھر سے ادھر ہو جائے گی تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی. اللہ نے کوئی ایسی باتیں نہیں, اللہ کے نبی کوئی ایسی باتیں بتا کے نہیں گئے, گنجائش پیدا کر کے گئے, گنجائش پیدا کر کے گئے. دیکھ لیں, جائزہ لے لیں پوری سیرت کا, پوری سنت کا, پورے قرآن کا. پچھلی نشست میں کیا پڑھا, جو ہو چکا معاف کیا اللہ نے, جو ہو چکا معاف کیا اللہ نے, جو ہو چکا اللہ نے معاف کیا. باپ کی پرانے جہالت کے زمانے باپ کی منقوہ سے شادی کر لی, سگی مانی باپ کی منقوہ سے, آئندہ مت کرنا, اللہ نے حرمت کر دی, جو ہوا سو ہوا. دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے, حرام ہو جائے گا, لیکن جو ہوا سو ہوا, اللہ نے معاف کیا. اور ہم نے کیا مرتب کیا, اس کا کفارہ یہ, اس کا کفارہ یہ, اس کا یہ پورا مرتب کیا ہوا نا ہم نے. یہ پھر اسی طرح بتانا چاہیے, ہمارے پاس شریعت سے بظاہر کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے بڑے اس پہ متفق ہو گئے, اس کو بیان بھی ایسی کرنا چاہیے. دیکھیں کیا قرآن کس طرح بتا رہا ہے, کیسی مہربانی اللہ کر رہا ہے, کیسی آسانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے دین میں. ایسا ہی آسان دین ہے, شاندار. اسی طرح ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون, کہ یہ جو تم نے خود گڑھ رکھے نا کہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور یہ حام, کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے جانور ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. ولیکن جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں, یفترون, اس طرح ہم بھی کہتے ہیں جھوٹ, خود گڑھنے کو کچھ, یفترون علی اللہ الکذب, انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا ہے. واکثرهم لا یعقلون, اور زیادہ تر تو ان میں سے وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. مختلف جانور ہیں, بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جس نے 5 بچے پہلے جنے ہوئے ہوں, زیادہ تر اس میں مادہ ہوں, آخری نر جن دے. ایسے اونٹ کو وہ کھلا چھوڑ دیتے, نہ کوئی اس کو کھائے گا نہ اس کو کوئی روکے گا, جہاں چائے چرتی پھرے اللہ کی طرف مقرر ہو گئی, نعوذ باللہ. صائبہ اسی طرح وہ اونٹنی جو کہ کسی منت پہ جس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی منت مانگی پوری ہو گئی, جناب یہ جانور ہم نے آزاد کیا, ابھی آزاد ہی رہے گا. وسیلہ وہ بکری جس نے 2 ایسے بچے جن دیے جو مادہ بھی ہو نر بھی ہو, کہتے تھے بس ان کو نظر کر دیں گے, بکری وسیلہ بن گئی ہے, اس کا نام وسیلہ پڑ گیا تھا, کہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں چھوڑ دو. ہم وہ نر جانور, بھلے وہ اونٹ ہو, اونٹ کا نر یا دوسرا نر ہو, جس سے کئی اولادیں پیدا ہو چکی ہوں, یہ ان کے رکھے ہوئے نام تھے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا, میں نے کیا قرار دیا, اپنے گھر کو میں نے قرار دیا, حرام مہینوں کو میں نے قرار دیا, جانوروں کو میں نے قرار دیا, وہ جو اللہ کے گھر قربانی کے لیے جانور جن میں پٹے ڈال دیے جائیں, میرے تو ٹھہرائے ہوئے حرمات وہ ہیں. یہ جو تم نے گھڑی ہیں,
یہ تم نے خود گڑا ہے جھوٹ اللہ کی جانب. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, دیکھیں یہ کیا شاندار آیت ہے, کیا زبردست ہے. وہی پچھلی والی بات کہ ہم ایک بات خود جواب دیتے ہیں, اس پہ متفق ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک نسل گزر جاتی ہے اس اتفاق پہ, بعض اوقات 4 نسلیں گزر جاتی ہیں, اور جب 4 نسلیں گزر جاتی ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ جو چیز بنائی گئی تھی پہلے وہ روایت بنی, اب وہ عقیدت کا حصہ بن گئی ہے. تو ہماری 4 نسلوں نے کیا غلط بتایا ہمیں؟ کیا ہمارے بڑوں کو کوئی بات پتہ چل ہی نہیں سکی؟ کیا آپ کو صحیح بات پتہ چل رہی ہے؟ صحیح بات تو ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں نے بتائی ہے. وہی پہلے بھی ٹھیک تھی, وہی آج بھی ٹھیک ہے, وہی کل بھی ٹھیک ہوگی. دیکھیے کیا بات آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, آؤ رسول کی طرف, تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی بہت ہے جو ہم نے پایا ہے جیسا اپنے بڑوں کو. بتائیے کیسے ہمارے نبی دعوت دیتے عیسائیوں کو, کیسے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے یہودیوں کو, کیسے دعوت دیتے قریش کو. ایک کہتا تھا ہم 2100 سال سے اپنے نبیوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں, اپنی کتاب کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تورات کو, ہم تمہاری کیوں مانیں؟ تو کیا ہمارے علماء غلط تھے؟ ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں آتا جو اس نئے آنے والے نبی کی بات مانیں. دوسرے کہتے تھے 600 سال سے ہم اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں, انجیل یعنی کہ نصارہ, تو ہم 600 سال سینئر ہیں. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہماری کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں, جن کو ہم مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے فرستادہ تھے, اور آگے کہتے تم غلط اور ہم ٹھیک ہیں. تو اگر یہ سینئر ہونے کی دلیل, پہلے گزر جانے کی دلیل, علماء کے کسی بات پہ متفق ہو جانے کی دلیل اللہ مان لیتا تو یہ قرآن دیا جا سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو علائش سے پاک کر کے پیش کر سکتے تھے. یہ دلیل مانی جا سکتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا تو بڑوں نے غلط کہا ہے, جو بڑے کہہ دیں بس وہ مان لو, اگر کسی نے غلطی سدھاری بھی تو وہ غلط ہے. یہ دلیل پیدا کی ہم نے کہ اگر آپ نے اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو کر کوئی بات ٹھیک کر بھی لی تو بھی آپ غلطی پر ہو گئے. یہ دلیل دیکھیں کس کی موجودگی میں ہم بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رسول بتا رہا ہے. رسول کیا بتا کے گئے جی؟ قرآن علمی طور پہ. کیا بتا کر گئے جی؟ سنت عملی طور پہ. آج بھی دلیل وہی جگمگانی ہے, اس کے مطابق ہے. ہر بڑا سر آنکھوں پہ, والدین سر آنکھوں پہ, پڑھانے والے سر آنکھوں پہ. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ جو دلیل ہے کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دلیل ہی نہیں ہے سرے سے. اولو کان آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, بے شک تمہارے بڑے نہ ہدایت یافتہ ہو نہ علم رکھتے ہو. ظاہر اس بات کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کا علم بھی غلط تھا اور ہدایت بھی صحیح نہیں تھی تو بھی اس بنیاد پہ مان لیا جائے کہ وہ تمہارے بڑے تھے. یہ دلیل نہیں مانی جا سکتی. نہ خبائث کی کثرت کی دلیل اللہ مان رہا ہے, نہ بڑے گزر جانے کی اور کسی غلط بات پہ متفق. صحیح بات اس طرح کو ہر بڑے کی مانی جائے گی, ہر استاد کی عزت کی جائے گی. نہیں کریں گے تو معاشرہ چلے گا کیسے؟ لیکن غلطی واضح ہو جانے کے بعد کوئی دلیل نہیں مانی جا سکتی اس بنیاد پر کہ پچھلوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم, اے ایمان والو تم پر, علیکم انفسکم عربی کا محاورہ ہے, تمہاری پہلی ذمہ داری تم خود ہو, تم سب خود. تمہیں ایک بات پتہ چل گئی تو کرنا کیا ہے؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کسی کا بھی بھٹک جانا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو تو. آپ نے پیغام بھی پہنچانا ہے, آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کوئی نہیں بھی مانتا, کوئی غلط راہ پہ چلنے میں مصر ہے تو اس کی غلط راہ پہ چلنے سے آپ کا پھر کچھ بگڑے گا نہیں اگر آپ ہدایت پہ رہیں تو. الی اللہ مرجعکم, اللہ کی طرف ہی تمہیں پلٹ کے آنا ہے, جمیعاً سب کے سب کو. فینبئکم, وہ ضرور تمہیں بتا دے گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو تمہیں اپنا فوکس کبھی خراب نہیں ہونے دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت, اگر تمہیں موت کا وقت قریب آ جائے, کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں لگے میری موت آنے والی ہے, تو کیا ہونا چاہیے؟ گواہی لینی چاہیے. حین الوصیۃ الثانی ذوی عدل منکم, کوئی 2 لوگ ضرور ہوں جو تمہارے اسی وقت ان کو روک لو, اپنے پاس روک لو اور ان کو بتا دو جو بتانا چاہتے ہو. اگر پہلے سے وصیت نہیں کر رکھی اور اس وقت تمہاری موت تمہیں گھیر لیا ہے, تم گھر سے نکلے ہوئے ہو, سفر پہ تھے, کہیں جان لیوا کوئی ایسا مرض لگ گیا ہے, لگ رہا ہے کہ موت آنے والی ہے, 2 عادل لوگوں کو روکو اپنے درمیان میں سے, منکم او آخرانی, اور اگر یہ نہیں بھی ملتے من غیرکم, تو اگر مسلمان نہیں بھی ملتے تو ان کو روک لو, لیکن بتا ضرور دو جو بتانا چاہتے ہو اپنے مال کے بارے میں, اپنے چھوڑے ہوئے کے بارے میں. ان انتم ضربتم فی الارض, جبکہ تم سفر کر رہے ہو کہیں زمین میں, فاصابتکم مصیبت الموت, اور تمہیں موت کی مصیبت آ پکڑے.
ایسا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ 2 مسلمانوں کو روک لینا ہے, ان کو بتانا ہے کہ تمہاری وصیت کیا ہے. نہ مسلمانی تو غیر مسلموں کو کوئی 2 جو بھروسے کے روک لو. تحسبونہما من بعد الصلاۃ, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو ان کو مسجد میں روکو, کہیں پر بہتر مسجد میں روک لو. فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. آخری آیت میں ہم آ گئے کہ ان کو کسی صلات کے بعد, نماز کے بعد ان کو روک لو, بھائی تم یہیں بیٹھو, مجھے ضروری بات کرنی ہے. اور پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر تمہیں شک ہو کہ ہم کسی قیمت پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم اس کو بدلیں گے نہیں اور ہم چھپائیں گے نہیں کچھ بھی تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں. ظاہر وصیت کچھ مال کے بارے میں کرے گا, اپنے جاننے والوں کے بارے میں, تو ہم چھپائیں گے نہیں. وہ قسمیں کھائیں, وہ اگر تمہیں شک ہے تو مسجد میں روکو ان کو, وہ قسم کھا کے بولے آپ جو ہمیں امانت دے رہے ہیں اپنی وصیت کی, ہم اس کو چھپائیں گے نہیں, ہم اس میں رد و بدل نہیں کریں گے. ہم یہی بات آگے پہنچائیں گے آپ کے رشتہ داروں میں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی ہوگی انا اذا لمن الآثمین, کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم حق کو چھپانے والوں میں سے ہو جائیں گے, حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا, اور اگر یہ پتہ چلے کہ جو 2 لوگ, ظاہر وہ تو انتقال ہو گیا اس کا, وہ موجود نہیں ہے, جب یہ 2 لوگ ہیں جن کو راستے میں انہوں نے گواہ ٹھہرایا تھا, یہ واپس آئیں لیکن ان کی گواہی پہ شک ہو جائے ان لوگوں کو جو وارث ہیں کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارا باپ ہمارا بڑا تو ایسی بات نہیں کر سکتا, وہ کسی کا حق کیوں مار کے جائے گا, یہ لوگ ضرور کچھ غلط بات کر رہے ہیں. اگر بات پہ اطمینان ہو رہا بات ختم, بات پہ اطمینان نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا, اگر لگے کہ شک ہو جائے کہ یہ کسی حق تلفی کے مرتکب ہو رہے ہیں, فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُم من الذين استحق عليهم الاولیاء فیقسمان باللہ لشہادتنا حق من شہادتہما وما اعتدنا انا اذا لمن الظالمین. تو پھر کرنا کیا ہے کہ 2 لوگ پھر ورثہ میں سے کھڑے ہوں گے, ایماندار لوگ, قریبی رشتہ داروں میں سے, اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں اس میں حق تلفی ہو رہی ہے, یا تو یہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں, اور ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ صحیح گواہی کیا ہے اور حق پہ کون ہے, اور پھر ہم ان دونوں کی شہادت مانی جائے گی کہ ہم صحیح شہادت دے رہے ہیں, ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم اس میں ہوں گے. یہ شخص باہر نکلا ہوا ہے, اس کی موت قریب آ گئی ہے, اس نے پہلے وصیت نہیں کی ہوئی, یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں پہنچ سکوں, میں تو مر جاؤں گا غالباً, مجھے یقین ہو گیا موت کا. تم 2 ایماندار لوگ میرے پاس رک جاؤ, مسجد میں رک جاؤ, مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلم مل جائیں, تم جا کے گواہی دینا کہ میں نے کیا گواہی دی ہے, میرے اوپر یہ قرض ہے, میرے اوپر میری یہ وصیت ہے, باقی ترکہ ملے جس کو ملنا ہے. یہ لوگ واپس پہنچے, انہوں نے بتانا شروع کیا, بات مناسب تھی, سب نے مان لی, لوائقی نہیں مان لی کہ ہاں جی بات ٹھیک ہو گئی ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہمارے باپ کے ذمے کیا قرض تھا, اس کی وصیت کیا تھی, باقی مال بٹے گا. لیکن یہ کہتے ہوئے وصیت تم پڑھ کر ہیں, حق تلفی تو ہو نہیں سکتی. یہ کیسی وصیت کر گیا ہمارا باپ کہ ماں باپ کو کچھ نہیں مل رہا, بیوی بچوں کو نہیں مل رہا, حق تلفی محسوس ہو رہی ہے. تو رشتہ داروں میں سے 2 لوگ اٹھیں گے, وہ بھی قسمیں کھا کے بتائیں گے کہ ہم اس زیادتی کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم ظلم نہیں کر رہے, تو پھر ان کی بات مانی جائے گی. ذالک ادنیٰ, یہ کم سے کم ہے اللہ کے نزدیک, ان یاتوا بالشہادہ علی وجہہا, یہی پھر صحیح بات ہے کم از کم جو ٹھیک طریقہ ہے, او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم, تاکہ غلط قسم کو صحیح قسم رد کر دے, غلط شہادت کو صحیح شہادت رد کر دے. واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فسق کرنے والوں کو بالکل بھی ہدایت پھر نہیں دیتا. فسق جان بوجھ کے کوئی بات غلط کرنے کو کہتے ہیں. تو اگر آپ غلطی سے غلطی کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اللہ ہدایت دے گا. آپ جان بوجھ کے فسق میں مبتلا ہیں, یعنی کہ پتہ بھی ہے کہ غلط بات ہے اور مصر ہیں, تو پھر وہ وقت آتا ہے اللہ واپسی کا راستہ بند کر دیتا ہے. اللہ واپسی کا راستہ ہم پہ کبھی بند نہ کرے. اللہ کرے ہم غلطیوں سے بچ سکیں. اگر ہم متنبع ہو جائیں تو فوراً معافی مانگیں, وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اور اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت سے, یعنی کہ علم قرآن سے اور عمل سنت سے وابستہ کر کے رکھے. امپورٹنٹ باتیں آ گئی ہیں آج کی کہ خبائث کا زیادہ ہونا کبھی بھی مقبولیت نہیں بن سکتا. آج کی بات. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی یہ میرا قرآن ہے, یہ میرے نبی دے رہے ہیں, ان کا مقصد ان کو پہنچا دینا ہے. اگر پھر بھی جو نہیں مانتا ذمہ داری خود اٹھائے گا. ہمارے نبی کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. پھر تیسری بات آ گئی کہ یہ کہنا کہ پہلوں نے کیا کہہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی دلیل نہیں بنے گا. اس کے نزدیک دلیل اس کے نبیوں کے دی ہوئی دینی تعلیم ہے, جو اب رہتی دنیا تک کے لیے قرآن, جس کا علم عمل جس کا سنت میں موجود ہے. اور نہ ہی یہ کبھی اللہ کی دلیل بنتی ہے کہ جی
ہم تو کبھی غلط نہیں ہو سکتے, یہ سوال پوچھو, یہ دیکھو آرگنائز, یہ دیکھو جواب. انہوں نے یہ کہہ دیا جو بڑوں نے سکھایا سر آنکھوں پہ, لیکن اللہ نے جو بات بتائی ہے, تعالیٰ نے کہا تھا یہ تمہارا رجحان, یہ تمہارا مزاج نہیں ہونا چاہیے بال کی کھال نکالنے والا. بال کی کھال نکالنے والا یہ مزاج نہیں ہے اس دین کا. اس دین کا مزاج ہے مضبوطی سے بنیادوں کو پکڑو. غیر ضروری سوالات کرو گے, غیر ضروری سوال, اللہ نے جواب نہ سوال دی نے جواب دیا, بہت مختصر دیا. اس کے بعد جو بھی علم مرتب ہوا ہے بہت اچھی بات ہے, اس کو انسانوں کا علم کہہ کے بیان کرنا چاہیے. اس میں گنجائش رکھنی چاہیے ہمیشہ. اس میں اگر کسی اور کا اطمینان کسی اور بات پہ آتا ہے, ظاہر ہے وہ شریعت کی بات تو نہیں ہوگی نا, اس سے بات کی بات ہوگی, تو اس کو گنجائش دے دینی چاہیے. آپس میں دل تاکہ جڑیں, ان فقہی باتوں پہ دل ٹوٹے نہیں, دل الگ الگ نہ ہوں ہمارے. یہ دل الگ ہونے کا منبع نہیں ہے. ہمارا دل تو ایمان سے جڑنا چاہیے, اسلام سے جڑنا چاہیے, جو کہ اللہ کی شریعت میں بہت ہی مختصر باتیں ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے.